بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاسرا۔ باب الاسرا ہم پڑھ رہے تھے مشکات کا سبق نمبر 47، مزید جو اس کا سبق ہے آگے پڑھ لیتے ہیں۔ وعن مروان والمسور بن مخرمة رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام حین جاءه وفد حوازن۔ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب حوازن قبیلہ مسلمان ہو گیا اور ان سے خواتین وغیرہ بچے گرفتار کیے گئے تھے، اسی کے متعلق ہے کہ جب وفد حوازن آ گئے تو پیغمبر علیہ السلام نصیحت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فَسَأَلُوهُ أَن يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، تو انہوں نے یہ درخواست اور عرض کی کہ بچے، خواتین اور جو مال ہے وہ ہمیں لوٹا دیا جائے۔ فقال، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاختاروا إحدى الطائفتين، کیونکہ اس وقت تم مسلمان نہیں تھے نا، بچے وغیرہ تم لوگوں کی گرفتار ہو گئے، مال بھی جو بکریاں، گائے وغیرہ یا اونٹ تھے، تو تمہارے لیے دو آپشن ہے، دو چیزوں میں اختیار ہے، اما السبی و اما المال، یا تو کیا کر لو بچے وغیرہ خواتین جو کیا ہے قیدی ہے وہ لے، و اما المال، یا مال لے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، بچوں اور خواتین کو اختیار کیا کہ ان کو آزاد کیا جائے، یعنی چھوڑ دیا جائے ہمارے لیے۔ قولوا فإنا نختار سبینا، جو قیدی ہے وہ سارا ہے بندی، وہ ہمیں دی جائے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، آپ علیہ السلام کچھ بات بیچ میں آ گئی تھی، دوبارہ خطبہ وغیرہ پڑھ لیا اور کہا، ثم قال اما بعد فإن اخوانکم قد جاؤوا تائبین، تمہاری لوگ جو ہے نا بھائی مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور تمہاری بھائی بن گئے ہیں۔ وإنی قد رأیت أن أرد إلیہم سبیہم، میں ارادہ کر چکا ہوں کہ قیدی وغیرہ انہیں لوٹا دوں۔ فمن احب منکم یطیب ذلک فلیفعل، اگر کوئی بخوشی رضائے دل سے سبی کو قیدی کو لوٹانا چاہتا ہے تو لوٹا دے۔ ومن احب منکم یکون علی حظہ حتی نعطیہ ایاہ من اول ما یفیء اللہ علینا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اپنا حصہ باقی رہے، جو اس کا حصہ ہی نہیں چھوڑنا چاہتا، تو چلو یہ کر دے، بدلے کے طور پر ان کو چھوڑ دے، کیونکہ جو پہلا مالی فی آئے گا نا اس سے ہم اس کا حصہ ادا کریں گے۔ فلیفعل، صحیح کر دے چلو۔ فقال الناس، سب لوگوں نے رضامندی ظاہر کی، قد طیبنا ذلک یا رسول اللہ، کہ ہم بخوشی قیدیوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سن لی تو کہنے لگی، انا لا ندری من اذن منکم ممن لم یأذن، کیا پتہ کون اجازت دے رہے کون نہیں دے رہا، کون کیا ہے طیبی خاطر کر رہا کون نہیں کر رہا۔ فارجعوا حتی یرفع الینا عرفاؤکم امرکم، تم لوگ لوٹ جائے، تمہارے جو رئیس ہے، سردار وغیرہ ہے، وہ تمہارا یہ معاملہ ہمارے سامنے لا دے، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ فرجع الناس، جب لوگ لوٹ گئے تو فکلمهم عرفاؤ، ان کے سرداروں نے سے بات چیت کی، ثم رجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سردار وغیرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاخبروہ انہم قد طیبوا واذنوا، کہ سب نے بخوشی اجازت دی ہے اور اس بات پر خوشی، کسی کو بھی کوئی اعتراض وغیرہ نہیں۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قول، صاحب کہتے ہیں، کان السقیف حلیفا لبنی عقیل، قبیلہ ثقیف حوازن کا ایک قبیلہ تھا، یہ بنی عقیل کا کیا تھا، حلیف تھا، دونوں کیا تھے ہم نوا تھے اور ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد کر دیتے۔ فأسرت ثقیف رجلین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ثقیف قبیلے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 آدمیوں کو قیدی اسیر بنا و اثر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی عقیل، اور بنی عقیل سے صحابہ نے ایک شخص کو قیدی کیا تھا، فاوثقوہ، اسے خوب باندھا تھا، فطرحوہ فی حر علاقے میں لٹایا تھا، کسی جگہ گرایا تھا، فمر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، فناداہ، آواز دینے لگی، یا محمد یا محمد، فیم اخذتو، مجھے کیوں جو ہے پکڑا گیا ہے، کیوں قیدی بنایا گیا ہے؟ قول تکین لگی، بجررت حلفائکم ثقیف، تمہارے جو دوست حلیف ہے ثقیف نا، ان کی وجہ سے ہم نے آپ کو بندی بنا رکھا ہے، فترکہ ومضى، آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ کے جانے لگی، فناداہ، پھر سے کہنے لگی، یا محمد یا محمد، ذرا رحم کیجیے، فرحمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرجع، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا اور آپ کے پاس اس شخص کے پاس لوٹ آیا، کہا، ما شانک، کیا ہوا ہے آپ کو، بار بار بلا رہے، قول انی مسلم، میں مسلمان ہو چکا ہوں، چلو مجھے چھوڑ دی، فقول لو قلتها وانت تملک امرک افلحت کل الفلاح، اگر یہ کلمہ آپ قیدی ہونے سے پہلے پڑھتے نا تو کامل فلاح کو پاتے، کیا مانا؟ ظاہر اخروی فلاح تو یقینی ہے مسلمان ہو کر، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کیا ہو جاتے، نجات پاتے، ہم آپ کو قیدی نہ بناتے، قول ففداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالرجلین اللذین اسرتہما ثقیف، پھر آپ علیہ السلام نے قیدیوں کا تبادلہ کروایا، بدلہ دے سکتا ہے حاکم کہ کسی شخص کے بدلے مسلمان کو کیا کر دے، آزاد کروا دے، تو 2 آدمی جو اسیر ہو چکے ہیں ان کے بدلے کیا کر دے، اسے چھوڑ دیا۔ الفصل الثانی، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، لما بعث اہل مکہ فی فداء اسرائہم، کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب مکہ نے اپنے قیدیوں کے لیے فدیے کے طور پر کچھ بھیجا، تو بعثت زینب فی فداء بالعاص بمال، تو زینب رضی اللہ عنہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اس کے خاوند ابو العاص بھی کیا تھی، اسیر ہو چکا تھا، اس کے بدلے حضرت زینب نے کچھ مال بھیجا تھا، وبعثت فیہا بقلادۃ لہا کانت عند خدیجہ، اس مال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب کو نکاح کے وقت دیا تھا، تو وہ ہار بھی اس مال میں موجود تھا، ادخلتها بها علی ابی العاص، اس وقت دیا تھا، فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لها رقة شدیدہ، جب آپ علیہ السلام کی نظر اس ہار پر پڑی تو بہت زیادہ آپ دیدہ ہو گئے، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی، رفقت، دوستی اور وغیرہ وغیرہ بہت کچھ یاد آیا، وقل، صحابہ سے مشورے کے طور پر پوچھے، ان رأیتم من تطلقوا لها اسیرها وترد علیها الذی لها، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس کا جو اسیر وہ بھی آزاد کرے اور جو مال وہ بھی لوٹا دے، کیا خیال ہے تم لوگ کا؟ فقول، صحابہ نے کہا، نعم، بالکل ہم اس پر راضی ہیں، حاکم کو اس سے معاملات میں اختیار ہوتا ہے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ علیہ ان یخلی سبیل زینب الیہ، پیغمبر علیہ السلام نے ابو العاص کو چھوڑتے وقت اس سے یہ عہد وعدہ لیا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، مگر زینب کو کیا کریں گے، آپ مدینہ آنے کے لیے کسی بھی طرح سے تعرض نہیں کرے گے، تم اس کو چھوڑ دے گے، اس کا راستہ چھوڑ دو گے تاکہ وہ تشریف لائے، واپس آ جائے۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث ورجل من الانصار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک اور شخص کو بھیجا تھا، فقال، ان سے کہا تھا کہ کونا ببطن یأجج یا یأجج، بطن یأجج میں تم لوگ وہاں کیا کرنا، حضرت زینب کے لیے انتظار کرنا، تنیم کے قریب ایک جگہ ہے، اس کو یأجج کہتے ہیں، حتی تمر بکم زینب، جب زینب وہاں پہنچ جائے نا، فتصحباها حتی تأتیا بها، ان کو ساتھ لے کر آنا، رواہ احمد و ابو داود۔ وعنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسر اہل بدر قتل
عقبۃ بن ابی معیط والنضر بن الحارث۔ بدر کی دی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ گئے تو اس میں عقبہ بن ابی معیط جو بد رذیل قسم کے انسان تھا، اور نضر بن حارث ان کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ ومن علی ابی عزۃ الجمحی یا جمحی، اور ابو عزہ جمحی پر کیا کر دیا، احسان کر دیا۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ حاکم کو اختیار ہوتا ہے نا کہ یا تو قتل کرے قیدی کو، یا اس کا فدیہ لے، یا احسان کیا کر لے، اس کو چھوڑ دے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد قتل عقبۃ بن ابی معیط، یہ صاحب روایت کرتے پیغمبر علیہ السلام نے جب ارادہ کیا کہ عقبہ کو قتل کر دے تو عقبہ چیخنے چلانے لگا اور کہنے لگا من للصبیۃ، میرے بچوں کا کون ہوگا، کون میرے بچوں کو سنبھالے گا؟ قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النار، یعنی آگ میں جائے، باڑ میں جائے۔ اس طرح کے کیا حیلے اور چال بنانے سے اور کیا کرنے سے تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ آگ ان کے لیے کافی ہے۔ یہی اسلوب الحکیم کی طرز پر جواب دیا ہے، مانا آپ کو آگ جانا ہوگا اور جو بچے ہیں نا ان کا آپ چھوڑ دے، سب کو اللہ رب العزت کیا کریں گے، حفاظت میں رکھیں گے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن علی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی سے روایت کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان جبریل حبت علیہ، جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس ہے، فقال خیرہم یعنی اصحاب کا پیوسارا بدر، کہ بدر کی قیدیوں کے متعلق صحابہ کو اختیار دو، القتل والفدا، یا تو سب کو قتل کر دیا، فدیہ لے کر آئندہ سال 70 افراد شہید ہوں گے، علی یقتل منہم قابلا مثلہم، کنی کے بقدر 70 تعداد میں جو ہے آپ کے لوگ شہید ہوں گے۔ قول صحابہ نے ان باتوں پہ سوچ کے آخر میں کہا کہ الفدا، ہم فدیہ چاہتے ہیں، ویقتل منا، اور آئندہ سال ہم سے شہید ہو تو یہ بھی ہمارے لیے ناز اور فخر کی بات ہے۔ رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن عطیۃ القرظی قول سے کہتے کنت فی سبی قریظہ، قریظہ کے قیدیوں میں بھی تھا، عرضنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم پیش کیے گئے، فکانوا ینظرون تو وہ چیک کرتے تھے، فمن انبت الشعر جو بالغ ہو چکا تھا، زیر ناب بال آئے تھے، قتل اسے مار دیا، ومن لم ينبت یا لم ينبت، اور جن کے بال نہیں تھے مانا بالغ نہیں تھا، لم یقتل وہ قتل نہیں کی گئے، فکشفوا عانتی تو انہوں نے میرے زیر ناب بال کو چیک کیا، فوجدوها لم تنبت دیکھا کہ نہیں آئے تھے مانا چھوٹا تھا، فجعلونی فی السبی مجھے بھی قیدیوں میں کر دیا۔ یہ حکم ہوتا ہے کہ بالغ کو قتل کیا جائے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول سے کہتے خرج عبدان یا عبدان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوم الحدیبیہ قبل الصلح، حدیبیہ کے دن صلح سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کی طرف ایک شخص تھا عبدان یا ابدان کے نام سے، وہ نکال آیا۔ یہ کیا ہے عبدان؟ عبد ان کی جمع ہے، کچھ غلام تھے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ کر نکلے، فکتب الیہم وولیہم تو ان کی جو مولا تھے انہوں نے لکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، قول یا محمد واللہ ما خرج الیک رغبۃ فی دینک، تمہارے دن کے شوق میں نہیں آ رہے تمہاری طرف، انما خرج حرب من الرق، غلامی سے بھاگنا چاہ رہے، فقال ناس کچھ لوگ نے کہا صدق یا رسول اللہ، صحیح کہہ رہے، ردہم الیہم انہوں لوٹا دو، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام غصہ ہو گئے، وقال ما وراکم تنتہون یا معشر قریش، میں نہیں سمجھتا کہ تم باز آ جاؤ گے قریش کے لوگوں، حتی یبعث اللہ علیکم ویضرب رقابکم علی هذا، کہ ایسے شخص کو اللہ بھیج دے جو تمہاری گردنوں کو مار دے، وابا یردہم آپ نے لوٹانے سے انکار کر دیا، وقال ہم عتقاء اللہ، یہ لوگ آزاد ہیں مانا گناہ سے بھی آزاد ہے، تمہارے ہاتھوں سے بھی۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید علی بنی جزیمہ، بنو جزیمہ ایک قبیلہ تھا، خالد رضی اللہ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام نے بھیجا، ان کے پاس اور لوگ بھی تھے، فدعا الی الاسلام، پہلے اسلام کی دعوت دی، فلم یحسن یقول اسلم، نہ صحیح طرح کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، صحیح تعبیر نہیں کر سکتے تھے، فجعل یقولون صبعنا صبعنا، صبعنا کا معنی ہم دین سے خارج ہو گئے، کیا معنی
یعنی ہم اپنے دین سے اسلام کی طرف خارج ہو چکے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ کیا کر رہے، کہہ رہے کہ ہم اسلام کو نہیں مان رہے۔ فجعل خالد یقتل ویأسر، خالد رضی اللہ عنہ کسی کو قتل کر رہے تھے، کسی کو اسیر بنا رہے تھے۔ ودفع الی کل رجل منا اسیرا، ایک ایک قیدی صحابہ کو دیا، حتی اذا کان یوم امر خالد یقتل کل رجل منا اسیرہ، ایک دن ہوا خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ہر شخص کیا کرے اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ فقلت، میں نے کہا واللہ لاقتل اسیری ولا یقتل رجل من اصحابی اسیرہ، میں بھی قتل نہیں کروں گا کسی قیدی کو، کوئی اور صاحب بھی قتل نہیں کرے گا۔ حتی قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ علیہ السلام کے پاس پتہ کرنا، ہم نے یہ قصہ وغیرہ آپ علیہ السلام کو بتا دیا۔ فرفع یدیہ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بقولی دعا کرنے لگے، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے پروردگار خالد کے اس عمل سے میں براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ کیا معلوم کہ اس نے صحیح کام کیا ہو یا نہ، کیونکہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں منع صحیح نہیں پڑھ پا رہے تھے، صحیح طرح سے کلمہ نہیں کہہ سکتے تھے، تو ممکن ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، صحیح میں اسلام کو قبول کر رہے تھے، اس لیے پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے صحیح کیا یا صحیح نہیں کیا، تو اس میں بڑا شبہ آ چکا ہے، اور اسلام کی وجہ سے تو آدمی محفوظ محکوم الدم ہو جاتا ہے نا، اسی لیے حضرت خالد سے آپ نے براءت کا اظہار کیا کہ ان باتوں میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہے۔ مرتين، 2 مرتبہ علیہ السلام نے ایسا کہا۔ رواہ البخاری۔